بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا کے درس میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر چڑیوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں اور ہوا نے اس کو بہت دور کی جگہ میں لے جا کر پھینک دیا۔ یہاں تک ہم نے اس کے اگلے درس میں سنا تھا۔ یہ ترجمہ ہے یہ سورہ حجر کا۔ چلو اس کے آگے سنتے ہیں آج کے درس میں۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے منکر و نکیر آتے ہیں اور بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی کون ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ جب یہ سوال و جواب ہو چکتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، اس نے جھوٹ کہا، اس نے جھوٹ کہا۔ اس کے تفسیر میں مولانا بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے رب کی خبر ہے، یعنی کہ اس کو اپنے رب کی خبر ہے کہ رب کون ہے، لیکن وہ اس کو مانتا نہ تھا، اور جس دین پر جس دھرم پر تھا اسے بھی جانتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو بھی جانتا ہے، لیکن عذاب سے بچنے کے لیے اپنے کو انجان ظاہر کر رہا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ دوزخ کی گرمی اور گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں بھینچ کر آپس میں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں، اور اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، جس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ سچ میں تیری شکل ایسی ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا، وہ کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر، اے رب قیامت قائم نہ کر۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے بیچ کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں اور زمین سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہ دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر چڑھایا جائے، اس کو ہماری طرف سے لے کر چڑھایا جائے۔ اور کافر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے، اور آسمان اور زمین کے بیچ کا ہر فرشتہ، یہ سب و سب فرشتے جو آسمان میں ہیں، سب کے سب لعنت بھیجتے ہیں، سب کے سب لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھایا جائے، اس کو ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھایا جائے۔ سوچ لیے کیسا حال ہوگا جو دنیا کے اندر اللہ کو نہ پہچانے گا، نہ اللہ کو پہچان کر اللہ کے اعمال سے اپنے آپ کو دور بھگائے گا۔
کیا حال ہوگا، اور مومن کا کتنا رتبہ ہم نے آگے سن چکے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مومن کا قبر میں جب جانے کے بعد کیا حال ہوگا، اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا۔ حضرت جابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ تو جب اس کی روح لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ گویا وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا میں ہی اپنے آپ کو دنیا ہی میں سمجھتا ہے، کہ وہ بندہ اس وقت ایسا سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں ہی موجود ہوں، اور سوال اور جواب کو رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنے دو، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، میری نماز قضا ہو جائے گی، میری نماز جاتی رہے گی۔ پھر بتاتے ہیں کہ وہ بات وہی کہے گا۔ یہ بات کون کہے گا بھائی؟ یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا اور اس کو ہر وقت نماز کا خیال رہتا تھا۔ اس بات سے، اس واقعے سے جو بے نمازی ہیں اس کو اس بات کی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے حال کا اس سے اندازہ لگائے، کہ اس بات کو خوب سوچے کہ جب اچانک سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ کیونکہ اس کے آگے قبر میں مومن کا دھیان ویسا ہوگا جیسے دنیا میں اس نے محبت کی ہے نماز سے، تو قبر میں جانے کے بعد، واپس لوٹانے کے بعد بھی اس کی فکر صرف وہی ہوگی۔ اس کو دنیا میں یہی سمجھ میں آئے گا کہ میں تو ابھی تک زندہ ہوں، میں دنیا میں ہوں، مگر وہ اس کو یہ نہیں جانتا ہوگا کہ میں برزخ میں آ چکا ہوں۔ دیکھیے قبر میں مومن بے خوف ہوتا ہے اور اس کے سامنے جنت پیش کی جاتی ہے، پھر اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کیا نہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شبہ مردہ اپنے قبر میں پہنچ کر بے خوف اور اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں کس دن میں تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسلام میں تھا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں وہ کون ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس اللہ کے پاس سے کھلے کھلے معجزے لے کر آئے ہیں، تو ہم نے ان کی تصدیق کی، ان کو سچ مانا، ان پر ایمان لائے، ان پر یقین کیے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بہت بڑا اس کا یقین، ایمان پر یہ جواب ہوگا۔ پھر کیسے دیکھ لیتا ہے؟ تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، پھر میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف سے ایک روشن دان کھول دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دوزخ کی طرف سے روشن دان کھولا جاتا ہے۔ وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں۔ جب وہ دوزخ کا منظر دیکھ لیتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ اللہ نے تجھے کس مصیبت سے بچایا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ جنت کی رونق اور جنت کی دوسری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تو یقین ہی پر زندہ رہا اور یقین پر ہی تجھے موت آئی، اور یقین ہی پر تو قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا تو۔ پھر فرمایا کہ نافرمان ڈرا اور گھبرایا ہوا اپنی قبر میں بیٹھتا ہے۔ اس سے سوال ہوتا ہے کہ تو دنیا میں کس دن میں تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں،
پھر اس سے حضور کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس بارے میں نے وہی کہا جو اور لوگوں نے کہا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی روشن دان کھولا جاتا ہے، جنت کی طرف سے ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کی رونق اور اس کے اندر کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ، تو نے خدا کی نافرمانی کی، تو نے دنیا میں خدا کی نافرمانی کی تو خدا نے تجھے کس نعمت سے محروم کر دیا، تجھے کس نعمت سے ہٹا دیا۔ پھر تجھے اس کی دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف سے ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھ لیتا ہے اور آگ کے انگارے ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک ہی پر زندہ رہا اور شک ہی پر تجھے موت آئی، اور اللہ نے چاہا تو قیامت کو بھی اسی شک پر اٹھے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اور دنیا کے ایمان پر اور اعمال پر جس سے اللہ راضی ہو جاوے اس پر ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔